بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے الا، یعنی سوائے۔ الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے۔ آمنو کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور نون ہیں۔ امن، امن سے لفظ ایمان ہے، یعنی امن فراہم کر دینا، کسی چیز کو امن مہیا کر دینا۔ مومن ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو جس چیز پر اعتقاد بنا لیتا ہے، گویا اس چیز کو شکوک و شبہات سے امن فراہم کر دیتا ہے اور دل میں اپنے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام بھی صفاتی نام مؤمن ہے، امن دینے والا، یعنی عذاب سے امن دینے والا۔ کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کے مومن ہونے سے؟ یعنی وہی ذات ہے کہ جو در حقیقت اپنے عذاب سے امن فراہم کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو اپنے امن سے باہر نکال دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں آ کر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اس کو امن فراہم نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید نے بار بار اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست بنے گا اور نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا بنے گا۔ پس آمنو یعنی ایمان لائے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے۔ الا الذین آمنو، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، اور عملوا الصالحات، اعمال صالح انجام دیا۔ عملو، عین، میم اور لام اس کے بنیادی حروف ہیں۔ عمل کا معنی واضح ہے، کسی کام کو انجام دینا۔ البتہ عمل ایسے کام کو کہتے ہیں جو ارادے سے اور اختیار سے انجام دیا گیا ہو، اور ایسے ہی کاموں کا اجر بھی ہے اگر اچھے ہوں، اور ایسے ہی یعنی ارادے سے کیے جانے والے کاموں کی سزا بھی ہے اگر وہ کام اللہ کی نافرمانی ہو۔ الصالحات بنیادی حروف صاد، لام اور ہا ہے۔ صلاح کا لفظ ہم سنتے ہیں، فساد کی ضد ہے صلاح، اور عام طور پر جب برے کام ہوں تو انہیں فساد کہا جاتا ہے، اور جب اچھے کام ہوں تو ان کو صلاح کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ صلح جسے ہم صلح کرنا کہتے ہیں، وہ بھی صاد، لام اور ہا سے ہے، اور صلح کا معنی ہوتا ہے کہ جب دو یا چند افراد کے درمیان اختلافات ہوں یا نفرتیں ہوں تو ان نفرتوں کو دور کر کے ان افراد کو آپس میں اکٹھا کر دینا، یہ صلح کہلواتا ہے۔ اسی سے اصلاح ہے، یعنی فساد کو دور کر دینا، خرابیوں کو دور کر دینا اور معاملات کو جیسے ہونے چاہیے ویسے کر دینا، یہ اصلاح کہلاتا ہے۔ صالح یعنی جس کے اندر صلاحیت ہو قبولیت کی اللہ کی بارگاہ میں۔ مثال کے طور پر صلاحیت والا عمل، صلح والا عمل، صلاح والا عمل، جس میں فساد نہ ہو، جس میں خرابی نہ ہو، تو عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیک عمل، وعملوا الصالحات یعنی نیک اعمال انجام دیے، تو یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن اس کا جو اصل صالحات، صالح کی جمع ہے،
اس کا جو اصل معنی ہے اس کی طرف توجہ کرنا بھی انسان کو اور بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک اچھا کام ہے کہ جس کو کئی طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو ایک دفعہ نماز انسان پڑھتا ہے لیکن دیر سے پڑھتا ہے لیکن سستی سے پڑھتا ہے لیکن بغیر توجہ کے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا کلمات ادا کر رہا ہوں، خدا سے کیا بات کر رہا ہوں، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، کمیوں والی غفلتوں والی نماز پڑھتا ہے۔ اب اس نے پڑھ دی، ادا ہو گئی، واجب جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کو عمل صالح کب کہا جائے گا؟ جب کسی عمل کو صحیح طرح اس کی شرائط کے ساتھ اس کی تمام تر اس کو اہمیت دیتے ہوئے جب انسان ادا کرتا ہے، جتنا اپنی طرف سے اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اپنی طرف سے جتنی محنت کر سکتا ہے، جتنی توجہ دے سکتا ہے، جب انسان اس طرح سے کسی عمل کو انجام دیتا ہے، مثلا اس طرح سے نماز کو پڑھتا ہے کہ جو کچھ اس نماز کو اچھا پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، اہمیت دینا، وقت پر پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، جس حد تک میں کر سکتا ہوں میرے ذمہ ہے اس حد تک میں اچھے طریقے سے کروں، تو پھر یعنی میری طرف سے جب اس عمل کے انجام دینے میں کوئی کمی اور سستی نہیں ہوتی تو پھر وہ عمل صالح کہلاتا ہے، ورنہ ڈھیلا ڈھالا عمل صالح نہیں کہلواتا۔ تو اب آپ توجہ کریں، اگرچہ ہر نیک کام کو ہم عمل صالح کہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمل کے انجام دینے میں انسان کی محنت اور توجہ اور جو اس عمل کی شرائط ہیں وہ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ انسان پوری کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس عمل کا صالح ہونا کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس یہ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ میں گویا کہ اشارہ ہے کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ ڈھیلے ڈھالے اور سستی والے اور جان چھڑانے کے لیے ان اعمال کو انجام نہیں دیتے، بلکہ عشق کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ جیسے ان کو انجام دینا چاہیے، جیسے حق بنتا ہے ان کے اعمال کے انجام دینے کا، اس طرح ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے، اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑتے، بہترین طریقے سے اس کو ادا کرتے۔ پس یہ عمل صالح کا معنی ہے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال انجام دیے، اور ہم نے ترجمہ کیا کہ جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔